السلام علیکم ناظرین، والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام زریز تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اسی میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ زریز اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ آئی اور انہیں آواز دی کہ اے زریز آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ زریز نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا، اس بار بھی والدہ نے آواز دی اے زریز میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ زریز پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے تھے، سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، والدہ پھر آئی اور زریز کو آواز دی۔ زریز اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا کہ اے زریز تو طوائفوں کا منہ دیکھ، ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زریز کی جو مقبولیات تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی زریز پر الزام لگانا چاہتے تھے، لہٰذا قوم کے لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری عورت کو تیار کیا جو لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتی تھی۔ اس عورت نے زریز کی گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے زنا کرتی تھی، جس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا یہ اولاد زریز کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات پتہ چلی تو لوگوں نے آ کر زریز کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو زریز نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو زریز نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ زریز نے میرے ساتھ غلط کام کیا، یہ ان کی اولاد ہے۔ ناظرین، زریز کی والدہ کی بددعا ہوئی اور زریز کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ زریز نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد زریز نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے زریز چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ زریز نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسے ہی بنا کر دے دو۔ اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بددعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول یا بددعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معمولی سی غلطی جو زریز سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا زریز کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی، اللہ رحم کرے ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے فرمانبردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس واقعے سے آپ کے دل میں والدین کے لیے محبت پیدا ہوئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایسے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔